جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے، مارننگ وتھ فرا۔ ویلکم بیک۔ اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید۔ ہم ذکر کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد میرے ساتھ موجود ہیں اور طہا قادری ثنا خانی کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب مال و دولت بھی ہے، لیکن ایک رجحان جو پہلے کم تھا، یا پہلے چونکہ بزنس کی مصروفیت تھیں، ذمہ داریاں تھیں، لیکن اب وقت ملا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تنہائی میں جا کر عبادت جو ہے وہ بہت ایک ہیبٹ نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشہ نشینی کی طرف، تنہائی میں جا کے عبادت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گئے ہیں۔ وقت ملا ہے، موقع ملا ہے، تو اس کا کیسے یوز کر رہے ہیں کہ پرائرٹیز کیسے ہمیں دکھائی دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جویا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے، اور یہ تمام جو انبیاء ہیں ان کے اندر بھی یہ بات کامن رہی، اور تمام مذاہب میں بھی یہ بات ہوتی کہ جو اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے، جو تنہائی ہے، اس میں انسان پر حقائق کی پرتیں پھر کھلنا شروع ہوتی ہیں، اور اسے قرآن کی زبان میں تبتل کہتے ہیں کہ اللہ کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تنہائی میں وقت کو صرف کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر آپ کافی دنوں تک غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں پر وقت گزارتے، اور اسے ہم یعنی مراقبے کی شکل کر لیں، وہ خود غور کرتے تھے کائنات پر اور کائنات کے خالق پر، اور تسبیح و تحمید بیان کرتے تھے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے یا آپ کے پاس یہ زندگی کی مصروفیات میں سے وقت نکل سکے اور آپ کا جو ہے کاروبار زندگی اس سے اتنا متاثر نہ ہو، تو اپنے وقت کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کس طرح پرائرٹائز کرنا ہے؟ جی اسی طرح ہے کہ یہ چونکہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اسے کہا گیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس میں ہر دو معاملے میں، جب وسائل کم ہیں، ان کی کمی ہے، تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے سرفراز کر دے، نعمتوں میں اضافہ فرما دے، تو اس کے لیے بھی اب سورہ نصر جو ہم سب کو یاد ہے، اس میں کیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کو، نعمت کا جو ہے نا گویا اتمام کر دیا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کی جو ہے اس کے شکر بجا لائیے اور استغفار کیجئے اور تسبیح بیان کیجئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جب آج کل کے ہم ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، تو اگر وسائل کم ہیں تو لوگ مصائب کے شکار ہو جاتے ہیں طرح طرح کے، اور اگر وسائل زیادہ ہو جائیں تو لوگوں کی جو یعنی ہیں پرابلمز، ان کو خریدنے پر آ جاتے ہیں، تو اور اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نوازا ہے ظاہری دولت سے بھی، تو آپ نے اسے اس کے راستے میں خرچ بھی کیا ہے، اسے پاک بھی رکھا ہے اس دولت کو، ساتھ میں کیا ہے کہ اس پر آپ کا جو شکر کا جذبہ ہے، آپ کا جو اللہ کے آگے جبین نیاز جھکانے کا جذبہ ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک جو انسان کا جو بلندی حاصل کرتا ہے نا، اس کے اندر ایک ایگرنیس ہوتی ہے، ایک مزید حاصل کرنے کی توقع ہوتی ہے، اور حقیقت حال کو جاننے کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں نا کہ وہ جب یعنی نبوت سے پہلے وہ غور کر رہے تھے نا، کائنات پر غور کر رہے تھے، تو تارا نظر آیا تو کہا یہ تو بڑا روشن ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی رب ہو قرآن کی زبان میں۔ پھر جب چاند نمودار ہوتا ہے، یہ تو بڑا ہے، اس سے زیادہ روشن ہے، اور پھر جب سورج آتا ہے تو کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں کی پرستش نہیں کرتا، اور پھر فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ گویا ایک پروسیس ہے، یہ جو گرومنگ کا پروسیس ہے ایک مقام خاص پر پہنچنے کے لیے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے مثال ہے کہ کچھ بلند حاصل کرنے کے لیے
وہ کیا دانہ خاک میں مل کر ہاں جی گلو گلزار اور ہوتا ہے. وہ جو ہمارا کلمہ ہے وہ بھی نفی اور اثبات ہے نا. جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پروسیس بھی نفی اثبات ہے. جی جی اسی پہلے وہ نفی کرتے ہیں کہ یہ رب ہے نہیں، پھر یہ رب ہے نہیں، یہ رب ہے نہیں، پھر وہ اثبات کی طرف جاتے ہیں. تو وہ جو لا الہ کا جو ایک پریکٹیکل ان کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے کہ نفی اثبات کی ایک جرنی، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. یقیناً. اور کہ جب تک ہم مطلب انکار نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے کیونکہ اس چیز باقی کو سب کا explore انکار نہیں کر کریں گے. کے تو پھر ہی تو ایک رب کے ساتھ خاص ہونے کا ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا نا کہ جو تصوف کا راستہ ہے، جو روحانیت کی کا اسٹریک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، اس میں کیا ہے؟ قلیل الکلام، کہ مختصر بات کی جائے اور کم بات کی جائے. قلیل المنام، کم سویا جائے. اور قلیل الطعام، کم کھایا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دور ہے، اس میں واضح طور پر ہمیں بات نظر آ جاتی ہے. وہ کھانے کی کچھ خوش چیزیں لے کر، کچھ کھجوریں لے کر آپ جاتے ہیں اور کئی دن تک وہاں قیام کرتے ہیں. اور اسی میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کو جس قدر آپ سے محبت ہے اور جس قدر تعلق ہے کہ وہ خود، آج بھی آپ ہرا میں دیکھیں، خود بھی ان تک کھانا پہنچاتی رہیں اسی دور میں. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام بلند پر سرفراز کرنے کا وقت آ جاتا ہے. اور ایک وقت کیا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے. اور وہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا خارق عادت واقعہ ہے، ایسا محیر العقول منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آتے ہیں، اس سارے معاملے سے پہلے ایک اور نشانی کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیملیرائز کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کو حقیقت کیسے پتہ چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں آپ کو نظر آتا، وہ دن کی روشنی میں ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا. ٹھیک، گویا یہ بھی پری ایمبل تھا آپ کے اس مقام بلند پر، اور یہ تواتر کے ساتھ ہونے لگا. اور پھر ایسا ہوا کہ جبریل امین اللہ کے پیغامبر، اب پیغام رساں کے طور پر ہرا میں ہی آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ اپنی اصل حیت میں، اپنی وہ میں اصل اسی طرف آ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں، اسے آپ نے بتایا کہ ایک بہت بڑی کرسی ہے اور اس پر وہ جو حضرت جبریل امین آپ کے جو پر ہیں اپنی اصل شکل میں وہ آئے تو وہ زمین اور آسمان تک پھیلے ہوئے ہیں. اور وہ وہاں آتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے جو کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اور اللہ کے جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل امین آتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری دفعہ اور دونوں دفعہ کے درمیان جو ہمیں سیرت کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت جبریل امین آپ کو سینے مبارک سے لگا کے بھیجتے ہیں. اور تیسری دفعہ جب کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پہلا سبق ہی جو ہمیں مل رہا ہے دین اسلام کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ پڑھنے کے بارے میں، پڑھ اپنے رب کے نام سے. اور یہ آگے چل کر یہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس میں اس کا ذکر پہلے دن سے شروع ہو گیا کہ علم کا حاصل کر طلب فریضۃ علی کل مؤمن و مسلم، کہ طلب العلم جو ہے نا وہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ اس دن سے شروع ہو گیا. لیکن وہ جو کیفیت ہے اس وقت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آگے 5ویں آیت تک جب پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور اس ایک بالکل ایسا یعنی بوجھ ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ اگر یہ جو ذمہ داری ہے یہ پہاڑوں پر ڈالی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور اسی کیفیت کو جو حضرت موسیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات تو اس کو بھی قرآن نے ڈاکیومنٹ کیا ہے نا کہ وہ اپنے جوتے وہاں پہ چھوڑ کر بھاگ لے الٹے قدموں. تو انہیں کہا گیا کہ نہیں واپس آئیں آپ. مجھے ایک گھبراہٹ کے جو انکاؤنٹر ہے وہ ایک نیچرل ہے. اور اس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ آپ پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، اور ایک ایسی کیفیت ہے جو ناقابل بیان ہے. اور اس موقع پر بھی جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ کی اس کیفیت کو قرآن نے یوں یعنی سیو کر لیا، پریزرو کر لیا میرے اور آپ کے لیے، تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے اوڑھاؤ، اور وہ آپ کو چادر اور وہ کمبل جو ہے نا لا کے دیتی ہیں. اور پھر جو تسلی، جو تشفی، وہ اس واقعے کو بیان صرف کرتے ہیں. تسلی تشفی نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر کی شہادت ہے. جی اس کے وہ تو اس کے الفاظ ہیں نا، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ جو شریک حیات ہے یا جو شریک حیات ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ صرف سہولت فراہم کرنا اور یعنی مالی سہولت اور کھانا پینا اور چھت، بلکہ وہ جو جذباتی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کس وقت کسی کو کنسول کرنے کی ضرورت ہے، کسی وقت اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کسی وقت جو صلاحیتیں موجود ہیں ان کو ابھار کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. یہ آج جو ہمارا خاندانی نظام متاثر ہوا ہے، اور آج ہمارے ہاں جو سپریشن کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پرابلمز خانگی لوگوں کے آ رہے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں وجہ یہ کہ ہم جو انسان ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جس وقت ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی سیرت ہمارے لیے بہت ہی ایلیویٹڈ قسم کا منظر پیش کرتی ہے. آپ جب یہ ساری کیفیت بتاتے ہیں تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ آپ یتیموں کے ساتھ بہتر رویہ رکھتے ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. اور پھر یہ ساری کیفیت میں پھر کچھ آپ دیکھیں کسی کی کوئی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اسے کنسول کیا جائے، جس سے وہ اس کی تسلی اور تشفی ہو رہی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جیسے کوئی علیل ہوتا ہے تو علالت میں اگر اس کے پاس جا کے ایسی باتیں کی جائیں، نہیں یہ تو بہت سخت بیماری ہے، اس سے تو لوگ بچتے ہی نہیں، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اور اگر کہتے ہیں یہ تو بہت سارے لوگ اس سے شفا یاب ہوئے ہیں یا یہ دور ہو گئی، یہ طریقہ بھی سیرت نے ہمیں سکھایا ہے عادت کا بھی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پھر لے کے جاتی ہیں اپنے چچا زاد کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، جو کہ آسمانی کتب کے عالم ہیں، اور وہ ان کے پاس لے کے اور راہب ہیں. ہاں ان کے پاس لے کے جاتی ہیں. تو وہ جب ساری بات سنتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتی تھی. لہٰذا وہ اس بات کو بھی جو ہے نا تسلی کا سبب ان کے لیے بنتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے جو مقام بلند ہے اس پر فائز کر دیا. اب یہاں پر ہم رکیں گے اس سفر کو، اس مبارک سفر کو، اور انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اس جرنی کو آغاز کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے طاہا قادری موجود ہیں، اور آپ بتا رہے تھے منظور الکونین صاحب کا ایک خوبصورت سا کلام ہے جو آپ سنانے لگے. اور اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے. کیا خوبصورت. تو چلیں اس خوبصورت کلام اور درود و سلام کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی مہمانوں کے ساتھ. یوں منور ہے یہ دل غار ہرا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے یوں منور ہے سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے پیشانی میں، سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے
پیشانی میں، آسمان تیرے ہی کوچے کا گدا ہو جیسے، آسمان تیرے ہی، آسمان تیرے ہی کوچے کا گدا ہو جیسے، گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ، گنبد سبز ہے یوں تازہ بتازہ، ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل غار